ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے اب شکر کے مقام پہ داخل ہو گئی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اچھا اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کی ہیں. اور وہ یہاں پر اپنی پرسنل نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ان خواہشات کا جو پوری کر دی گئی ہیں. اچھا ہم نہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کون کون سی خواہشات اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ہم نئے مسئلوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہم چاہیے کہ نئی خواہشات میں کہ پرانوں کا حساب کتاب ہی بھول جاتے ہیں. اچھا یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اگر ہم حساب کرنے بیٹھے نا تو اندازہ ہو کہ کچھ عرصے پہلے جو ہمارے بڑے بڑے مسئلے تھے وہ تو حل ہو گئے یا ختم ہی ہو گئے. یہ اتنے بے معنی ہو گئے کہ آج ہمیں وہ یاد ہی نہیں. کبھی ہم اس مسئلے کے لیے اتنا پریشان تھے، اتنا ہمیں آنسو بہائے تھے. ہمیں اپنی دعاؤں میں نا پرانی باتوں کو یاد کروانا چاہیے. اللہ کو یاد نہیں کروانا ہے، ہمارا اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو یاد کروانا ہے. جس رب نے وہ مسئلے حل کر دیے تھے اور دعائیں قبول کر لی تھیں، وہی رب آج کے بھی مسئلے حل کرنے والا ہے. اور اس رب کے علاوہ تو کوئی نہیں نا جس نے ہماری وہ ساری دعائیں قبول کی ہوں. اور جو قبول نہیں ہوئیں اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں قبول ہوئیں، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا نا وہ ایک چینی زبان کی کہاوت ہے، بلکہ ایک بد دعا ہے کہ تو خدا کرے تو مل جائے وہ جس کی تم کو تلاش ہے. یہ انسان کو اور وہ چیز نہیں ملنی چاہیے جو اس کو چاہیے. جب اس کے اوپر رب کی رحمت ہوتی ہے تو اس کو اس کی مانگی ہر چیز میں سے دے دیتا ہے، لیکن وہ اس کو ہر چیز نہیں دے دیتا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ وہ ہر چیز میں سے ہمیں اصل میں ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا کا. ان ربی سمیع الدعا. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب سب دعاؤں کو سنتا ہے یا مانتا ہے، بلکہ کیا دعا کی ہے؟ یہ کہا ہے کہ وہ سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعا، سننے والا. سمیع اللہ کا نام ہے نا. ایک کام یہ ایسا جو رب کی صفات میں سے ہے، تو اس کے ربوبیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. مگر یہاں کیا کہا گیا ہے؟ میرا رب ہے ہی سمیع. سامع نہیں کہا گیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے تو سامع ہوتا ہے نا. فاعل کون جو کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سامع اس کے بدن پہ بنتا. ایک ایسا رب جو سنتا ہے، لیکن سامع کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ایسا رب جو سنتا ہے، لیکن سمیع جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے. فا عین یا لام فعیل. سمیع سمیع فعیل، ٹھیک ہے، یعنی بہت بہت سننے والا. یعنی وہ جس تک ہر آواز پہنچتی ہے، چاہے وہ آواز ابھی آپ کے دل سے نکلی ہی نہ ہو، وہ رب سب سنتا ہے. وہ سب کی ہر بات سنتا ہے، وہ سب کی دعائیں بھی سنتا ہے اور شکوے بھی. اس کو آنسوؤں کی ٹپ ٹپ گرنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، بھلے وہ آپ کو نہ سنائی دے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا آنسو کس آواز کے ساتھ زمین پہ گرا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آنسو کی گرنے کی آوازیں بھی مختلف ہوتی ہوں گی. ندامت کے آنسوں کی چاپ مظلوموں کے آنسوں کی گونج سے مختلف ہوتی ہوگی. ایسی ہر شخص کی دعا بھلے وہ آہستہ ہو یا گر گڑا کے مانگی جائے، رب کو تو سب کی دعائیں سنائی دیتی ہیں. ہم نے جب دعا مانگنی ہے تو اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ ہمارا رب سن رہا ہے. اگر ابھی تک یہ یقین آپ کے دل میں مضبوط نہیں ہوا تو آپ نے اس کو اپنے اندر چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ پیدا کرنا ہے. پہلا سٹیپ میرے خیال میں یہ ہے کہ بالکل تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، خاموشی میں دعا مانگا. جو کہ آپ کے ارد گرد شور نہیں ہوتا تو یہ آپ کو جلدی یقین دلا دے گا کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے. جب آپ کثرت سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا شروع کریں گے نا تو آپ کو دن چڑھے شور اور ہجوم کے درمیان بھی مانگی گئی دعا سننے کے اس دعا کے سننے جانے پر بھی یقین رہے گا. اللہ تعالیٰ دعا کا سننے والا ہے نا. سب دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں، وہ سب کو سن رہا ہے. دعا کو سننا اور دعا کو قبول کرنا ہی ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سن رہا ہے بس، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی ہے. نہیں، دعا کا بہت بہت توجہ سے سننے والا ہے ہمارا رب. اس کو پسند ہے کہ آپ اسی دعا مانگیں. وہ سب کی ساری دعائیں سنتا ہے. وہ صرف اس کو قبول کرنے کا طریقہ کبھی آپ کو سمجھ آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. دعا آپ کی ہمیشہ سنی جاتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے. جب ایک دفعہ دعا اس کے حضور پیش کر دی گئی تو سمجھ لیں کہ وہ قبول ہو گئی. لیکن توجہ سے سننے والے صرف سنتے ہی نہیں ہیں، وہ آگے سے جواب بھی تو دیتے ہیں نا. اب آپ کے رب کا جواب آپ تک کس صورت میں پہنچتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. کبھی یہ سمجھ میں آئے گا، کبھی یہ نہیں سمجھ آئے گا، کبھی یہ جلدی آ جائے گا، کبھی بہت وقت لگا کے آئے گا. لیکن دعا کے جواب میں چاہے جتنی دیر ہو جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے نا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے.
یا اس نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے. وہ نہ آپ سے ناراض ہے، نہ اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے. اس یقین کو ذہن میں رکھ کے دعا مانگیں. اگر آپ یہ الفاظ پڑھ رہی ہیں ان ربی لسمیع دعا، تو یقین رکھیں کہ اس نے نہ آپ کو اکیلا چھوڑ رکھا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سخت مشکل درپیش ہو، ایسے میں آپ اس طرح دعا نہ مانگ رہے ہیں جیسے مانگنی چاہیے. دعا مانگنے کے لیے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. نیند توڑ کے اٹھیں اور آنکھوں کو جھانگا کریں. کچھ 1 منٹ رافیہ. جی جی. اچھا، کچھ دنوں پہلے میری ایک اچھی جاننے والی ہے، ان سے اکثر میں نصیحتیں لیتی ہوں. تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کہ راتوں کو اللہ کے لیے وقت نکالا کریں. رات کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی کمپنی میں گزاریں. اس کے سامنے مسئلے رکھیں، دعائیں رکھیں، اس سے بات کریں. یہ رات کی تنہائی میں خاموشی اور سکون میں ہی ممکن ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نصیحت ان کو ان کے کسی بزرگ نے کی تھی، اور جب انہوں نے اس کو اپنایا تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس ایک عمل کی بہت برکتیں دیکھیں. اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس عمل کا فائدہ وہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے نا وہ قریب ہو جاتا ہے، اور مزید قریب، اور ہم اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، میں نے بھی. ہم نے تہجد میں اٹھنا ہے اور بیٹھ کے خاموشی اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسئلے پریشانیاں رکھنی ہیں. اچھا، کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم تہجد پہ نہیں اٹھ پاتے. ہم رات میں اتنی دیر سے سوتے ہیں کہ تہجد میں کیسے اٹھیں. فجر ہی پڑھ لیں بڑی بات ہوتی ہے. تو اس میں کیا کریں، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیں. اس وقت اللہ سے باتیں کر لیں. سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سارے مسئلے پریشانیاں رکھیں، سارے اعترافات کریں اور سچ بولیں، کیونکہ وہ سمیع ہے نا، بہت بہت سننے والا ہے، اس کو سب سنائی دے رہا ہے. سو ہم نے اس یقین کے ساتھ بات کرنی ہے کہ ہماری بات سنی جا رہی ہے. یہ آیت مجھے اور آپ کو اس لیے پڑھوائی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیان کیے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اچھا، میں نیکسٹ آیت شیئر کرتی ہوں. 1 منٹ.